اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور اعلان فرما دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد تم سے کوئی بھی لغزش ہو جائے میں نے اگنی بھی معاف کر دی۔ تو کیا اہل بدر نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی حضرت اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑی سہولت دے رکھی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پہلے پچھلے اگر کوئی لغزشیں ہوں بھی تو ہم نے معاف کر دی ہیں، اب تو آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، نعمتیں بڑھ گئی ہیں تو کیا میں پھر شکر ادا نہ کروں؟ نعمتیں آنے پر اللہ کے نیک بندے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا میں نے شکر کیسے ادا کرنا۔ نعمتیں بڑھنے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جتنی جتنی نعمتیں بڑھ جائیں اتنا اتنا شکر کا تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو غور سے پڑھو، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو کم از کم استعمال کرنا چاہتے تھے اور شکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت بستر پہ بیٹھ کر یہ جملہ بول دے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ کوئی تنجیہ پڑھتا ہے کوئی تنجیہ پڑھتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس نے ساری مخلوق جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، قول سے بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام کے اذکار میں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یہ دعا پڑھتا ہے وہ اس دن کا شکریہ مکمل کر لیتا ہے، اس دن وہ نہ شکرانہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا الحمدللہ ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کی پروڈکٹ ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارا مالک بھی وہ ہے، ہماری جان کا اور مال کا مالک وہ ہے، اور اس کو اپنی ملکیت میں مکمل اختیار حاصل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم اس کے خود بنائے ہوئے غلام ہیں، اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنا مالک نہیں ہوتا، اور نہ اس کی اولاد اس کی ہوتی ہے، وہ بھی مالک کی ہوتی ہے، اور وہ پیسہ کمائے تو وہ بھی مالک کا ہی ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں میں مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی حکمت کے تحت ہمیں کچھ من مانیوں کی اجازت دی ہے، اجازت نہیں اختیار دیا ہے۔ اذان ہو گئی ہے مگر آپ نماز نہ پڑھنا چاہو تو گھر بیٹھ سکتے ہو، اختیار ہے، پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ ملے گا، مگر آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا۔ کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے جو عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، جو شرعیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور باقی تمام چیزوں میں اس نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ جیسی شکل ہماری بنائی ہمیں قبول کرنی پڑی۔ آپ کو کوئی شخص خوبصورت لگتا ہے تو آپ کو میں ویسا ہو جاؤں، نہیں ہو سکتی۔ آپ جلدی پیدا نہیں ہو سکتے، لیٹ نہیں ہو سکتے، آپ لیٹ مر نہیں سکتے، جلدی نہیں مر سکتے۔ کئی خودکشی کی ٹرائی کرتے ہیں، نہیں مر سکتے۔ قد آپ کا، رنگ آپ کا، نسل آپ کی
برادری اس میں نہیں کسی اور میں جانا چاہو نہیں جا سکتے۔ ان چیزوں میں اس نے ہمیں مجبور کیا ہے، تو جن چیزوں میں اس نے ہمیں مجبور کیا ان میں بھی، اور جن میں رب ذوالجلال نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے حق پر مبنی ہیں۔ انت الحق وقولک الحق ولقاؤک حق، اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا نام ہے الحق، اور اس کی باتیں بھی حق ہیں، اس کے فیصلے بھی حق ہیں، کسی قسم کی جھول ان میں نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں۔ وہ بول بول کر کہتا ہے وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں ہی نہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، میں لوگوں پہ ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے اور تم پر بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، ظلم نہ کیا کرو۔ تو جب وہ ظلم نہیں کرتا تو اس کی ہر چیز، ہر فیصلہ، ہر بات حق ہے۔ وہ آپ کو پسند نہ آئے تب بھی حق ہے، آپ کو اچھی لگے تب بھی حق ہے، اور وہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے، عدل بھی ہے، احسان بھی ہے، اور نافذ بھی ہے۔ آپ چیپاں کرو گے تو فائدہ کچھ نہیں، وہ نافذ ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہے، جو اس نے فرما دیا وہ ہونا ہے۔ تو جو لوگ اس جہان کو جبر کا جہان کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جن جن باتوں میں رب نے ہمارا امتحان رکھا ہے ان میں اس نے جبر نہیں کیا ہے، اور جن میں جبر کیا ہے اس میں امتحان نہیں رکھا۔ اس لیے اس کے ہر فیصلے کو من و عن تسلیم کرنا، اور اس کی ہر نعمت پر بھی اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ہر فیصلے پر بھی شکر ادا کرنا، اس کی قضاء اور قدر پر بھی شکر ادا کرنا، یہ اللہ کے نیک بندے کی علامتیں ہیں۔ اور جو شخص پریشان ہوتا ہے پھر اپنی پریشانی شیئر کرتا ہے فلاں کیوں فوت ہو گیا، اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا، فلاں شخص کاش اس کی جگہ میں مر جاتا، باری تو میری تھی تو کیوں چلا گیا۔ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ مالک کی شکایت غلام کو کرنے والی بات ہے۔ ہمیشہ آپ کو پولیس والے سے شکایت ہے تو آپ ایس ایچ او سے لگائیں گے، ایس ایچ او کو لگاؤ گے نا شکایت، ایس ایچ او سے شکایت ہے تو آپ ڈی ایس پی کو لگاؤ گے، ڈی ایس پی سے شکایت ہے تو آپ ڈی آئی جی سے لگاؤ گے۔ جو شخص رب ذوالجلال کے فیصلوں پہ پریشانی کا اظہار کرتا اور لوگوں کو بتاتا ہے، وہ مالک کی شکایت غلاموں کو کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی فیصلہ اس کا شکایت والا نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، میں مثال آپ کو دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص مرغیاں لا کر کے بیچتا ہے، زیادہ بڑا گاہک ہو تو بڑی بڑی مرغیاں نکال کے ذبح کرتا ہے، چھوٹا ہو تو چھوٹی تلاش کر کے آپ کھڑے اس کو مشورہ دو، یہ نہیں وہ کاٹو، وہ نہیں یہ کاٹو، مانتا ہے وہ آپ کی بات؟ وہ کہتا ہے مرغیاں میری ہیں، تیرا کتنا حصہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، میری مرضی چلے گی۔
تو جب ہم سب مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، تو اس کی مرضی کیوں نہیں چلے گی؟ اور آپ تو کبھی خوش ہو گئے ہی نہیں دنیا سے جانے پہ۔ بچپن میں چلے گئے تو ماں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، فوت ہو گیا۔ لڑکپن میں چلے گئے، ابھی تو ماں اس کو سنبھال کے اس کو دھوتی رہتی تھی، اب اپنے سر پہ ہوا تھا تو چلا گیا۔ جوانی میں چلا جائے تو ماں تو خدمتیں کرتی رہ گئی، ابھی تو کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا، چلا گیا۔ شادی کے بعد چلا جائے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے سے چلا گیا۔ کس حالت پہ آپ خوش ہوتے ہو کہ میں چلا جاؤں؟ آپ نے تو خوش ہونا ہی نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی کرنی ہے، اس کے فیصلے ہیں، جب چاہے جس کو چاہے لے جائے۔ جس بچے نے 10 پارے حفظ کیے ہیں اس کا 10 میں پیپر ہوگا، جس نے 20 کیے اس کا 20 میں ہوگا، جس نے 30 کیے اس کا 30 میں ہوگا، اسی میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے گا۔ 10 والا 20 والا 30 والا یہ نہیں دیکھا جاتا، پارے تھوڑے تھے یہ فرسٹ، اس نے تو آنا ہی تھا۔ 30 والا وہ زیادہ محنت کرتا ہے، یہ نہیں سوچا جاتا۔ جس نے 10 کو اچھا کیا وہ اچھے نمبر لے گیا، ٹھیک ہے۔ جس کی عمر جوانی تک رہی اس کا اسی میں امتحان ہوگا، جو 4 سال زیادہ جیا اس کا اس میں امتحان ہوگا، جو 60-70 پہ چلا گیا اس کا اس میں امتحان ہوگا، اسی میں ترقیاں ہوں گی، اسی میں مقام ملے گا۔ امتحان ہے، کسی کا رب نے چھوٹا رکھا، کسی کا بڑا رکھا ہے۔ جو شخص گناہ گار ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب کو مسلمانوں نے ذبح کیا، ابو جہل کو مسلمانوں نے ذبح کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم نے ایک اللہ کا دشمن مار دیا، اس پہ آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ظالم حق کو مانتا تو اس کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ مجھے انہوں نے کاٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جیتا اتنا بغاوت میں بڑھتا چلا جاتا، اتنا گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا، اتنا سزا اس کی بڑھتی چلی جاتی۔ وہ چلا گیا تو اتنی سزا جو مزید اس نے بگاڑ پیدا کر کے رب کو ناراض کرنا تھا وہ نہیں کر سکا، کم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد اور قتل اور تلوار اور خون، لوگوں کو قتل کر دینا یہ خرابہ ہے، فساد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھی ہمیں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی کی بازو ٹانگ پر کینسر ہو جائے علیہ باللہ، بڑے پیسے اور بڑی منتوں سے ڈاکٹر کا ٹائم لیتے ہیں اور جا کر کے ٹانگ کٹواتے ہیں، اور پھر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ مہربانی بھائی تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ یہ جو رب کے باغی ہوتے ہیں ان کو کاٹنا امت کے جسم سے، یہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جن کو کاٹ دیا ہے وہ مزید گناہ نہیں کر سکے، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بات تو آتے نہیں تھے، وہ ہر حالت میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر حالت میں رب کا شکر۔ میں کہتا ہوں پیسے والے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پاس پیسہ ہے یا اللہ، لوگ روٹی کو ترستے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں، غربت ہے، روٹی کو ترستا ہے، اس کو بھی رب کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی موجیں 50 سالہ ہیں اور اس کا امتحان 50,000 سالہ ہے، اور جو کنگلا ہے اس کا امتحان 50 سالہ ہے اور اس کی موجیں 50,000 سالہ ہیں، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوا۔ قیامت والے دن رب ذوالجلال کے دربار میں 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال سے متعلق ہیں۔
لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، ایک روایت میں عن خمس، 5 سوالوں کو حل کیے بغیر، اس کا جواب دیے گئے بغیر رب ذوالجلال کے دربار سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سے ایک ہے مال کیسے کمایا، اور دوسرا ہے مال کہاں خرچ کیا۔ دونوں ہی بڑے مشکل سوال ہیں۔ اور جو دنیا میں رب رسول کی اطاعت کرتا رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ غریب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ جا کر کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دربان پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فقیر مہاجر ہیں۔ فقیر اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، مہاجر اس لیے کہ ہمارا گھر بار کوئی نہیں تھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو ضرورت ہوتی تھی وہاں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ دوسرا سوال، اوحسبتم، تمہارا حساب کتاب ہو گیا؟ کہا حساب کس چیز کا، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ علی ما نحاسب، کس بات کا حساب؟ انما كانت اسیافنا علی عواتقنا فی سبیل اللہ، ہماری کل جائیداد یہ تھی کہ ہماری تلوار تھی، تیر تھا، تفنگ تھا، برچھا تھا، بھالا تھا، نیزہ تھا، گن تھی، پوچھ، وہ بھی اللہ واسطے وقف ہوتا تھا۔ کل جائیداد ہماری یہی تھی، اور جہاں رب کے دین کی ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے۔ دربان لاجواب ہو کر دروازہ کھول دے گا۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور پیسے والے روک لیے گئے ہوں گے۔ کبھی ایئرپورٹ پہ گئے نا، اگلے ملک میں جاؤ تو جو ہینڈ کیری والا وہ نکل جاتا ہے، اور جو سامان لے کر آیا اس کو روک لیا جاتا ہے، بتا کیا لے کر آئے ہو۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، پیسے والے وہاں روک لیے گئے ہوں گے۔ اگر وہ حلال کماتا رہا ہوگا، اگر وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کرتا رہا ہوگا، یہ باتوں کا پتہ تو حساب کے بعد ہی چلے گا نا، حساب تو دینا ہی پڑے گا، دیر لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب کتاب میں پاس ہو کر آنے والا پیسے والا 5 صدیاں بعد جنت میں پہنچے گا۔ فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں وہ جنت میں رہیں گے، تب جا کر حساب میں پاس ہو کر پیسے والے پہنچنا شروع ہوں گے۔ تو پھر شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ فقیری پر بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں؟ یاد رکھو ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ پاس ہو جاؤ اللہ کرے، یا اللہ نہ کرے فیل ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں سوال تو ہوگا، اور سوال ایک خود بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیپر خود ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ جس نے پاس بھی ہونا ہے وہ بھی پیپر دے کر ہی ہوگا نا، راتوں کو تو جاگنا پڑتا ہے۔ سوال کا انتظار، اور پھر معلوم نہیں میرے ساتھ بنے گا کیا، اس کی فکر، یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے، اس سے تو گزرنا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ عزیز بھائیو غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا الم نربک بماء بارد ونصح جسمک، تیرا میں نے جسم درست کیا، تیرے میں کوئی ڈسیبلٹی نہیں تھی، اور تجھے صحت دی، اور تجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میرے لیے کیا کر کے آئے؟ اللہ اکبر۔ ٹھنڈا پانی فریج والا نہیں،
گھڑے والا ٹھنڈا پانی وہ میں نے آپ کو پلایا، اور تیرا جسم صحیح سلامت بنایا، میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں، اچانک ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے رضی اللہ عنہم، پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں تھا۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ سب نے کہا بھوک بہت لگی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے، میٹھا پانی ٹھنڈا پانی پیا، بعد میں اس نے کھانا کھلایا، وہاں سے نکلے، فرمایا یہ ٹھنڈی چھاؤں اور یہ ٹھنڈا پانی بھی وہ نعمتیں ہیں جن کا قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں قیامت والے دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ بھائیو کامیابی اس میں ہے، یا نعمتیں استعمال کرو اور اس کا شکر ادا کرو، یا پھر نعمتیں نہ استعمال کرو، اور جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو سک رہا ہو وہ نعمت استعمال نہ کرو۔ اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں، صحت ہے، ہاتھ پاؤں ہے، آنکھ کان ہے، یہ تو آپ واپس نہیں کر سکتے، ان کا تو شکر ہی ادا کرنا پڑے گا۔ اور کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کو آپ استعمال نہ کرو تو کر سکتے ہو، ایسا کر سکتے ہو۔ اگر ہم سیرت پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ کان دل ان سب اعضاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے دیے تھے اور میرے لیے کیا کر کے آیا۔ سارا جسم نعمت ہے اور اس کے ایک ایک انگ کا سوال بھی ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا اس کا جواب ہوگا۔ ہاتھ کا شکر کیا ہے؟ اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ہاتھ کے ساتھ لوگوں پر زیادتی نہ کی جائے، اس کے ساتھ وہ چیز لی جائے جو تیرا حق ہے، نہ حق نہ لیا جائے۔ کان کا شکر کیا ہے کہ کان کے ساتھ حق بات کو سنا جائے، غلط بات کو اگنور کیا جائے، بچا جائے اس سے، قرآن سن کر یاد کیا جائے، سنت مصطفیٰ کو یاد کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آنکھ کا شکر کیا ہے کہ رات میں اوپر کمبل لے کر موبائل کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہے، اس کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، اس کے ساتھ حلال چیزیں دیکھی جائیں، حرام سے بچا جائے۔ اس طرح ہر انگ اس کو صحیح استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کرنا یہ اس کا شکر ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا یہ ان کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی کسی مقصد کے لیے، اور ہم ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کریں، یہ ناشکری ہے۔ اور نافرمانی سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت کی مخالفت کرنے میں استعمال کریں، دین کی بغاوت کے لیے استعمال کریں، دین کو دبانے کے لیے استعمال کریں۔ ہندوستان کی، امریکہ کی، برطانیہ کی فوج وہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو دبانے کے لیے بنی ہے۔ ان کے جسم میں بھی خون دوڑتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی پکڑتے ہیں، ان کو بھی ساری نعمتیں ملی ہیں، مگر وہ استعمال اللہ تعالیٰ کے دین کو دبانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بدترین قسم کی شکل ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ کیا ہم تو ایسا نہیں کرتے؟ اور ناشکری باعث عذاب ہے، باعث جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैंने तुम्हें अजाब देकर क्या करना है, इन शकरतुम आमनतुम, अगर तुम ईमान लाओ और मेरा शुक्र अदा करो, मैंने तुम्हें अजाब देकर क्या करना है। पूरे कुरान का खुलासा है ये कि मैंने तुम्हें अजाब क्यों देना है, मैंने तुम्हें अजाब देकर क्या करना है, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओ और शुक्र अदा करो। इसका मतलब नाशुक्री अजाब का सबब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने जहन्नम भी देखी, जन्नत भी देखी। फ़ैज़ा अक्सर अहलिहा अन्निसा, जहन्नम में कसरत औरतों की थी। मैंने पूछा जिब्रील अमीन से, बल्कि सहाबा इकराम ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसकी वजह क्या है। कहा तकफुरनल अशीर, इसलिए कि शौहर की नाशुक्री करती है। और शौहर तो इंसान है, उसकी नाशुक्री बायस जहन्नम है। तो अगर शौहर रब्बे जुल जलाल की नाशुक्री करता हो, मालिक हकीकी मालिक की नाशुक्री करता हो, फिर क्या बनेगा। आपकी बीवी आपकी नाशुक्री करे तो आपको कितना गुस्सा आता है, हालांकि आपने उसको पैदा नहीं किया, उसको बनाया नहीं। और जिसने पैदा किया और बनाया है, जब उसकी हम नाशुक्री करेंगे उसको कितना गुस्सा आता होगा। मैंने तुम्हें अजाब देकर क्या करना है, अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला तो थोड़ी बहुत इबादत को भी बढ़ा बढ़ा करके उसकी कदरदानी करने वाला है। तो मेरे अजीज भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी अल्लाह ताला ने अच्छा जिस्म दिया, और जो दुनिया वालों को मिला उनको भी मिला, मगर उन पर नबुव्वत और रिसालत का इनाम किया, उनको खातमुन नबिय्यीन बनाया, उनको सैयदुल मुरसलीन बनाया, उनको इमामुल अंबिया बनाया। और एक नेमत ये भी दी, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। क्या नबी, आपसे किसी किस्म की लग़ज़श की पूछ गिछ नहीं होगी, हमने सारा कुछ मुआफ़ कर दिया है। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि आपका पेपर जो है ना वो मेरे पास आना है, अंग्रेजी का पर्चा तुम्हारा मैंने देखना है, तू बेफिक्र हो जा, मैं तुझे पास कर दूंगा, वो बच्चा फिर उस पेपर पे मेहनत करेगा। हाँ, सहाबा इकराम कितने ऐसे थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी कि तुम जन्नती हो, तो क्या उन्होंने नमाजें छोड़ दी थी। फरमाया रब्बुल जलाल ने अहले बदर की तरफ झांक कर देखा और ऐलान फरमा दिया, इअमलू मा शिअ्तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम, आज के बाद तुमसे कोई भी लग़्ज़श हो जाए मैंने अग्नि भी माफ कर दी। तो क्या अहले बदर ने नमाजें छोड़ दी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ कर इबादत करते हैं, हत्ता तवर्रमत कदमाहु, हत्ता कि आपके कदम सूज जाते हैं। बीवी कहने लगी, हजरत अल्लाह ताला ने तो आपको बड़ी सहूलत दे रखी है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, पहले पिछले अगर कोई लग़्ज़शें हो भी तो हमने माफ कर दी हैं, अब तो आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए। तो क्या जवाब दिया, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, नेमतें बढ़ गई हैं तो क्या मैं फिर शुक्र अदा ना करूं। नेमतें आने पर अल्लाह के नेक बंदे परेशान होते हैं कि इसका मैंने शुक्र कैसे अदा करना है। नेमतें बढ़ने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
جتنی جتنی نعمتیں بڑھ جائیں اتنا اتنا شکر کا تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غور سے پڑھو، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو کم از کم استعمال کرنا چاہتے تھے اور شکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے محلے کے مولوی صاحب کے پاس بستر نہ ہو، برداشت کرو گے؟ ہاں، امام الانبیاء چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، اوپر بستر نہیں ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر وہ چھاپا بن جاتا ہے چٹائی کا، کھجور کی چٹائی کا۔ کیا صحابہ کرام کو آپ سے محبت نہیں تھی؟ کسی نے دیکھا، پریشان ہوا، لا کر بستر دے دیا، آپ نے بستر استعمال کر لیا۔ اس رات اگر روٹین میں 5 گھنٹے عبادت کرتے تھے تو اس رات 4 گھنٹے مثال کے طور پہ عبادت کی، گرم نرم بستر ہونے کی وجہ سے زیادہ سو لیے۔ آپ نے صبح ہوئے تو بستر نکلوا دیا، اس کو نکال دو۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ ترتیب ہے۔ بیویاں کہتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بہت مال دے دیا ہے تو ہمیں بھی اب پورا پر اپنی دل کی چاہتیں پوری کرنے کا موقع دیا جائے، ہمیں بھی سہولتیں حاصل ہو جائیں، مگر آپ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو زیادہ سہولتیں نہ دیں تو یہ کوئی بخل نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ کم از کم سہولتوں پہ گزارا کرو، زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرو، یہ کامیابوں کی نشانی۔ اور نعمتوں کے ڈھیر لگاتے چلے جاؤ اور اے سی چلا کے دروازے بند کر کے سوتے رہو نمازوں سے، یہ فیل ہونے والوں کی نشانی۔ جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی اتنا ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب تناسب کمزور پڑ جاتا ہے، نعمتوں کا بڑھ جاتا، شکر کا کم ہو جاتا ہے، یہ عذاب کا سبب ہے، والعیاذ باللہ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے رب نے نعمتوں کا سوال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تو نے نعمت کیوں نہیں، کیوں استعمال کی، جب رب نے دی ہے تو کرنی جائز ہے، لیکن پھر بات تو یہ ہے کہ اس پر میرے لیے کیا کر کے آئے، میرے لیے کیا لے کر آئے۔ تو آپ نے بیٹی، اوروں کو آپ غلام اور لونڈیاں دے رہے ہیں، بیٹی مانگنے آئی ہے، ان کو کہا سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ سوتے وقت پڑھ لیا کرو، یہ آپ کے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ اچھا ہے۔ اپنی بیٹی کو سبحان اللہ پہ لگا دیا، اوروں کو غلام اور لونڈیاں دے دیں، اپنی بیویوں کو آپ نہیں دے رہے، ضرورت کی چیز دے رہے ہیں، زیادہ نہیں دے رہے، وہ مطالبہ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے مداخلت کی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کا مال املاک چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں دے کر روانہ کر دیتا ہوں، پھر اس گھر نہیں رہ سکو، اور اگر اس گھر میں رہنا ہے تو پھر نخرے وخرے بھول جاؤ، پھر فاقہ مستی چلے گی۔ جب ان سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں، پھر آپ نے مٹھی کھول دی، پھر آپ بہت دیتے تھے ان کو، ایک بیوی کا خرچہ شاید 9-10 من سال کا تھا، آپ ان کو 250 من دیتے تھے، اور وہ صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی، صدقہ ہی کرتی چلی جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ جو ان کی اپنی خوراک تھی وہ بھی صدقہ ہی ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے
پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتے جی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے پھر میں آج کے دن کو روزہ ہی بنا دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نعمتیں جو اللہ کے راستے سے رکاوٹ بنے، جو آخرت کی ترقی میں رکاوٹ بنے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جو آخرت کی ترقی میں کردار ادا کریں، ان نعمتوں کو لے لیا جائے، اور وہ نعمتیں جن کا شکر ادا نہ کر سکو ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے، اور اپنی نعمتوں کو شمار کرتا چلا جائے اور اپنے شکر کو بڑھاتا چلا جائے۔ یہ کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر اپنے اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ دل اقرار کرے کہ یہ ساری نعمتیں ایک رب دیتا ہے، اور زبان اقرار کرے، زبان بول کر کہے کہ یا اللہ یہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں۔ جب بھی بات کرو، یہ گاڑی اللہ نے دی ہے، یہ مکان رب نے دیا ہے، میں نے کمیٹی ڈالی تھی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے بنایا نہیں۔ ہر نعمت کو رب کی طرف منسوب کرو، کیونکہ حقیقی وہ ہے۔ آپ کو دل میں تو ہوتا ہی ہے نا کہ اس نے دیا ہے، تو زبان سے بولنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات بارش ہوئی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں آج میرے کچھ بندے کافر ہو گئے، کچھ بندے مومن ہو گئے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا جس نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے وہ مومن ہو گیا، اور جس نے کہا یہ فلاں فلاں سبب کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا۔ اگر کسی جلسے میں آپ نے پیسے دیے ہوں جلسہ کرنے کے لیے، اور وہ منتظم سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، سیکورٹی والوں کا بھی شکریہ اور ٹینٹ والوں کا بھی شکریہ، اور آپ کا نام بھول جائے، دل میں آتا ہے کہ نہیں؟ اور بعد میں کہنے نہیں میرے دل میں تھا آپ کا نام، اعتراض کرتے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ آپ نے کیا کیا ہے؟ رب کا دیا ہوا دیا ہے نا، اور جو دیتا ہے اس کا نام نہ لو۔ تو دل سے بھی شکریہ ادا کرنا، زبان سے بھی شکریہ ادا کرنا، نعمتوں پر بھی شکریہ ادا کرنا، اللہ کے ان فیصلوں پر بھی شکریہ ادا کرنا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر شکر کے کلمات بھی بولنا، اور اپنے جسم کی عبادات میں اضافہ کر کے مالی جانی قولی جسمانی عبادات میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر لمبے لمبے رکوع قیام اور سجدے کرتے ہیں اور فرماتے میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ انبیاء کا وصف ہے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام میرا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا جب انسان حتی اذا بلغ 40 سنۃ، جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر یہ جملہ بول دے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ کوئی تنجیہ پڑھتا ہے، کوئی تنجیہ پڑھتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس نے ساری مخلوق جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔
قول سے بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام کے اذکار میں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یہ دعا پڑھتا ہے وہ اس دن کا شکریہ مکمل کر لیتا ہے، اس دن وہ نہ شکرہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اپنے اعمال سے بھی، اپنے اقوال سے بھی، اپنے دل سے بھی، دل کی گہرائیوں سے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا، ورنہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ صدمہ نہ آتا، نہیں، دل بھی خوش کر لو اپنا کہ رب نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا۔ جو رب نے مجھے، دیکھو اگر کوئی بھی اس میں حکمت نہ ہو اور اگر تو اس پہ صبر کرے اور شکر کرے اور اس پر تیری اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے تو یہ چھوٹی بات ہے۔ تو بات بہت لمبی ہے، یاد رکھو جہنم جانے کا سب سے بڑا سبب ناشکری ہے، سب سے بڑا سبب ناشکری ہے۔ میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر ادا کرو؟ تو ہر نعمت پہ اس کو رب کی طرف منسوب کرنا، اور ہر نعمت اس پر رب کا شکر ادا کرنا زبان سے اور دل سے، اور اپنے اعمال کے ساتھ واضح کرنا اس کی نعمتوں کو ٹھیک استعمال کر کے کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، یہ لازمی ہے۔ اور اگر نعمتیں بڑھ گئیں، شکر کم ہو گیا تو پھر پوچھا جائے گا، جواب نہیں بن پائے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں تمام نعمتوں پر ہر قسم کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ رب ذوالجلال ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔